آپ لوگوں نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو تفسیر سماعت کی، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے نام کتنے ہیں، دوسرے یہ کہ شان نزول اس کا کیا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں، چوتھے یہ کہ اس میں مسائل کیا کیا ہیں۔ پھر سے آپ سنیں سورہ فاتحہ کے نام، اس سورت کی وجہ تسمیہ، سورہ فاتحہ کی آیتیں، سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد، سورہ فاتحہ کے مسائل اور مسئلہ، یہ ساری باتیں آج ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں تفسیر قرآن، سورہ فاتحہ مکی ہے اور یہ 7 آیت ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کے کل 20 نام ہیں، کسی میں 22 نام، کسی میں 23 نام، کسی میں 25 نام، کسی میں 27 نام تک اور کسی میں 19 نام بیان کیے گئے ہیں۔ مختلف تفسیر میں مختلف طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فاتحہ، نمبر 2 فاتحۃ الکتاب، نمبر 3 ام القرآن، نمبر 4 سورہ کنز، نمبر 5 سورہ وافیہ، نمبر 6 سورہ کافیہ، نمبر 7 سورہ شافیہ، نمبر 8 سورہ شفا، نمبر 9 سبع مثانی، سورہ 10 سورہ نور، 11 سورہ رقیہ، 12 سورہ حمد، 13 سورہ دعا، 14 تعلیم المسالہ، 15 سورہ مناجات، 16 سورہ تفویض، 17 سورہ سوال، 18 سورہ ام الکتاب، 19 سورہ شکر، 20 سورہ صلات۔ اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض روایت کی روح سے سب سے پہلے یہی اتری۔ سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ الحمد آتا ہے۔ ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ام کے معنی ہے اصل کے، اور یہ سورت سارے قرآن پاک کی اصل ہے، اس لیے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل وارد ہیں وہ سب اجمالاً یہاں آ گئے ہیں۔ اس کو قرآن کریم سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت یعنی پتے، شاخیں، پھل، پھول وغیرہ ہوتا ہے۔ ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ عقائد، اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز بندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہے 7 مکر آیتیں، کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 بارہ یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا یہ نام ہوا۔ نماز میں ہر رکعت میں اس سورت کی تکرار ہوتی ہے۔ آدھی سورت میں رب کی حمد و ثنا ہے اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض، تو گویا آدمی خالق کے لیے ہے اور آدمی مخلوق کے لیے، لہذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی سورت کسی اور آسمانی کتاب میں نہ آئی۔ سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہذا جو شخص اسے 7 بار پڑھ لے وہ پورے قرآن کا ثواب پائے گا۔ نیز اس کی آیتیں بھی 7 ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جو شخص ان 7 آیتوں کے پڑھنے کا پابند ہوگا، انشاءاللہ
اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار جبرائیل امین نے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا، جب سورہ فاتحہ اتری تو مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 طبقوں کا تالا ہے۔ سورہ واقعہ کے معنی پوری ہونے والی اس صورت میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری صورت اگر 2 رکعت میں آدھی آدھی یا کم و بیش پڑھ دی جائے تو جائز ہوتا ہے۔ سورہ کافیہ اس کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری صورتوں کے بدلہ میں کافی ہوتی ہے، لیکن اور کوئی صورت اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور صدہا قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دورہ میں گرفتار ہے، تو اس کے کان میں یہ سورت پڑھ دی اور اس کو آرام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ یہ سورت جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اس کی تحقیق اس کے فوائد میں بیان کی جائے گی۔ سورہ صلاۃ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ سورہ سوال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو حق تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد کریں، اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کریں، پھر اپنی حاجت عرض کریں اور دنیاوی حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگے۔ سورہ شکر اور سورہ دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ پڑھو۔ اس کی خبر ورقہ بن نوافل کو دی گئی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ میں بھائی تھے۔ ورقہ نے عرض کیا کہ اب جب کبھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں۔ چنانچہ پھر یہ آواز یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ دوسرے قول یہ کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری، لیکن اس پر اعتراض یہ کہ نماز مکہ مکرمہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی اور نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ سورت مدنی ہو تو مسلمانوں نے اتنے روز تک کیا پڑھا؟ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 2 بار نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 دفعہ اتری ہیں، اور 2 بار اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی معلوم ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ربانی تحفہ ہے۔ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اترنا محض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ سورت آیت مکی مدنی آیت قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو جائے مگر اس کا کوئی علیحدہ نام نہ رکھا گیا ہو، جیسے ہم لوگ جملہ یا کلام بولتے ہیں اور اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی ہے نشانی، اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت، لانے والے کی حقانیت اور بھیجنے والے کی حقانیت کی نشانی ہے۔ سب سے چھوٹی آیت
मुज़हम्मतान, और सबसे बड़ी आयत मदिया में जो सूरह बकर के आखिरी रुकू में ही। सूरह से बना है, इसके माना होते हैं घेरने वाली चीज। इसीलिए शहर के आसपास की दीवार शहर पना को सूरतुल बलद कहते हैं, क्योंकि वह शहर को घेरे हुए होती है। कुरान पाक की इस्तिलाह में सूरतुल कुरान पाक की वो इबारत कहलाती है जिसमें मजमून पूरा हो गया हो और उसका नाम भी कुछ रख दिया गया हो, जैसे सूरह फलक, सूरह बकरा वगैरह वगैरह। सूरत और आयत दो किस्म की ही, मक्की व मदनी। मक्की वो है जो हिजरत से पहले उतरी, ख्वाह कहीं उतरी। मदनी वो है जो हिजरत के बाद उतरी, ख्वाह वो कहीं उतरी हो। लिहाजा जब हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और वही कोई आयत आई, तो अगरचे वो उतरी है मक्का मुकर्रमा में, लेकिन ये मदनी कहलाएगी, क्योंकि हिजरत के बाद आई बात लोग समझते हैं कि मक्की वो जो मक्का मुकर्रमा में उतरे और मदनी वो जो मदीना पाक में उतरी, लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि अगर मक्की मदनी के ये माना होते तो बाज वो आयतें जो ताइफ शरीफ में उतरी उनका नाम ताइफ ही आते होना चाहिए था। लिहाजा सूरह फातिहा मक्की भी है, मदनी भी है। कुरान पाक में से सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है और सबसे बड़ी सूरह बकर है। ख्याल रखें कि पिछले रसूल तालिब थे कलाम इलाही मतलूब, इसलिए वो किताब लेने खास जगह जाया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने तूर पर तशरीफ ले गए, मगर हमारे हुजूर मतलूब है और किताबुल्लाह तालिब कि जहां हुजूर है वही पुरानी आयत आ रही है। हुजूर मक्की है तो आयत मक्की, जब हुजूर मदनी हो गए तो आयतें भी मदनी हो गई। हुजूर आगे है, आयत पीछे पीछे। हुजूर कुरान पाक के मुत्तबा है, मगर बाज औसाफ में कुरान करीम हुजूर का ताबी, क्योंकि हुजूर अरबी है लिहाजा कुरान भी अरबी, सारी आयत अरबी है। मगर हुजूर के मक्की मदनी होने से आयत मक्की मदनी बन गई। बहुत सी आयतें हुजूर की मर्जी के मुताबिक उतरी, जैसे तब्दीली काबा वगैरह या तब्दीली किबला वगैरह की आयतें हैं। सूरतों के नाम कुरान पाक की सूरतों के नाम इसके बाद मज़ामीन, बाज मकासीद, बाज अल्फाज से रख दिए जाते हैं। मसलन इस सूरत का नाम अलहम्द भी है इसलिए कि इसमें लफ्ज अलहम्द आ गया है। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा है इसलिए कि इसमें किसी जगह गाय का जिक्र आ गया है। और कुल हु अल्लाह का नाम सूरह इखलास है इसलिए कि इसका मकसूद है अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए बनाना। सूरत के नाम का ये मतलब नहीं होता कि इसमें अव्वल से आखिर तक वही मजमून हो। सूरह बकरा में सदहा मज़ामीन बयान हुए, मगर इसका नाम सूरह बकर रखा गया। इसकी मिसाल यूं समझो कि तबीब अपनी मुरक्कब दवाओं के नाम मुख्तलिफ हैसियत से रखते हैं। एक दवा का नाम है जवारिश कमूनी, यानी जेरे की जवारिश, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसमें सिर्फ जेरा ही है, दवाएं और भी हैं, मगर एक जुज से उसका नाम रख दिया गया है। एक दवा का नाम है शरबत शिफा, क्योंकि इससे शिफा मकसूद है इसीलिए इसका नाम शरबत शिफा हुआ। बाज दवाओं का नाम है तिरियाक, तिरियाक नजला, तिरियाक जुकाम, बहुत सारी। इसका मकसद यह है कि ये दवा नजला में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बीमारी के नाम से दवा का नाम हुआ। जिस तरह की तबीब अपनी दवाओं के नाम चंद वजहों से रखते हैं, ऐसे ही तबीब रूहानी ने अपनी कुरान पाक की सूरतों के नाम चंद वजहों से रखे। इस बात का बहुत ख्याल रखें। सूरह फातिहा की आयतें ये सब जानते हैं, मानते हैं कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, इसका नाम ही सबे मसानी है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि 7 आयतें कौन सी हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बिस्मिल्लाह पहली आयत है और सिरातुल लज़ीना से वलद्दालिन तक एक आयत है, यानी अलैहिम पर वक्फ नहीं बल्कि इसके यहाँ बिस्मिल्लाह हर सूरत की पहली आयत है। इसलिए इसके मजहब में इमाम बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ता है और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बिस्मिल्लाह
اس سورت کا جز نہیں، پہلی آیت الحمدللہ ہے اور علیہم پر وقف ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد۔ اس سورت کے فضائل بے شمار ہیں، کچھ تفسیر کبیر وغیرہ سے نقل کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مبارک ہو آپ کو دو نور ایسے ملے کہ جو کسی نبی کو نہ ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف میں ہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل توریت و انجیل و زبور میں کوئی سورت نہ اتری۔ تفسیر کبیر میں ہی کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، یعنی توریت و انجیل و زبور، قرآن پھر ان تینوں کے علوم قرآن پاک میں رکھے، پھر قرآن پاک کے علوم مفصل سورہ حجرات سے والناس تک میں رکھے گئے، پھر مفصل کے علوم سورہ فاتحہ میں رکھے گئے۔ لہذا جس نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اس نے گویا ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی، اور جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے، اس لیے اس میں رب تعالیٰ کے قہر اور جبر اور دوزخ کے عذاب وغیرہ کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں وہ حرف بھی نہیں آئے جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت میں 7 حرف نہیں، تا، جیم، خا، ذا، شین، وا، فا، کیونکہ تا ثبوت کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے ہلاکت، جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے دوزخ، ہے خزی کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے رسوائی، زے زفیر، اور زقوم کا پہلا حرف ہے زفیر دوزخیوں کی آواز، اور زقوم سحر جہنمیوں کی غذا، شین شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے جہنمیوں کی آواز، زو ذل کا جو کہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے، ذل ذی ثلاثی شعیب، اور ظلم کا پہلا حرف ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورت اتری اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ سورہ فاتحہ کے فوائد کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے حق تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جو شخص مریض لا دوا ہو وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر 41 روز تک پیتا رہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو ارد گلاب لے لے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بعض گناہ گار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ مکتب میں جا کر فاتحہ پڑھے گا، اس کی برکت سے 40 سال تک عذاب دور ہو جائے گا۔ جو شخص کسی دنیاوی بلا میں پھنس گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ بعض صوفیہ کے یہاں یہ عمل ہوتا ہے، اگر کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی بیماری پھیلے تو ایک تاشا یا نکارہ پر دائرہ کی شکل میں سورہ جمعہ اور بعد میں سورہ فاتحہ کو لکھتے ہیں اور بیچ میں 15 کا نقش بناتے ہیں، پھر ایک دنڈے کے سامنے یہ تاشا بجاتے ہیں اور تاشا بجاتے ہوئے اس دنڈے کو گلی کوچے میں گشت کراتے ہیں۔ اس کے بعد اس دنڈے کو کنارے شہر پر ذبح کر کے اس کا خون دفن کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت فقیروں پر خیرات کر دیتے ہیں، تو بفضل تعالیٰ اس وبا سے امان ملتی ہے۔ بعض صحابہ کرام میں سانپ کے کانٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اسے آرام ہوا، غرض کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مسائل اور ہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے۔
فرض نماز میں تو اول 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو، لہذا جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ مسلم شریف میں کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرآن کریم کرے تو تم خاموش رہو۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا قرآن پاک پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ نیز تقریباً 80 جلیل القدر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ان میں سے حضرت علی مرتضی اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہی وغیرہ وغیرہ۔ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا، جو شخص رکوع میں امام سے ملتا وہ رکعت نہ پاتا، کیونکہ اس کا فرض یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا رہ گیا۔ بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے دربار کے آداب سب بجا لاتے ہیں اور سلام سب عرض کرتے ہیں، مگر کلام اس سب کی طرف سے ایک ہی کرتا ہے۔ نماز میں بھی بارگاہ الہی میں حاضری ہے، لہذا نماز کے ارکان رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ سب ادا کریں، کیونکہ یہ اس کے دربار کے آداب ہیں، اور التجاء وغیرہ سب پڑھیں، مگر یہ اس دربار کا سلام وغیرہ ہے۔ مگر قرآن پاک کی تلاوت فقط ایک امام ہی کرے، کیونکہ یہ عرض معروض ہے۔ حدیث شریف میں جو ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہ رہی۔ یہ حدیث تو فرماتی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھی جائے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ ان دونوں کو اس طرح جمع کر لو کہ امام اور اکیلا نمازی سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، قرآن پاک پر عمل ہو گیا۔ اور حدیث شریف پر بھی حدیث فرماتی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جس قدر قرآن پاک میسر ہو پڑھ لو۔ لہذا اس حدیث شریف اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ مطلقاً قرآن پاک پڑھنا تو فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ملائے نہیں ہوتی، حالانکہ دوسری سورت کا ملانا کسی کے نزدیک بھی مقتدی کے لیے ضروری نہیں، بلکہ مقتدی کے لیے منع ہے۔ غرض کہ صحیح یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے، ہاں اگر دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے۔ اس کے باقی مسائل انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے، سب خوبیاں اللہ کو۔ اس آیت میں 4 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی؟ نمبر 2، اس کی عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ نمبر 3، اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوئے؟ نمبر 4، ان پر سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں؟ نمبر 1، چند وجہ سے اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھی، اور سننے والا یہ جواب دے یرحمکم اللہ، پھر چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسری کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، تو جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا
وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو جا چکا ہے۔ اب آگے جس قدر پڑھے گا رب تعالیٰ کے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، اسی کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا۔ چوتھے یہ کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے عقاب لکھتے ہیں، بعض میں اپنا مطلب، چونکہ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی، اس لیے اسے حمد سے شروع کیا گیا۔ تفسیر عالمانہ، اس کی عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام حمد۔ اللہ للہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جاتی ہے۔ الف لام میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ استغراقی ہیں، دوسری یہ کہ عہدی ہیں۔ تفسیری روح البیان اگر استغراقی ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر حمد ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے۔ اللہ کے لیے حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہوا، اور حمد کے عام ہونے سے حامد کا عموم حاصل ہو گیا، اور جملہ اسمیہ سے ہمیشگی معلوم ہوئی۔ تو اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کسی حالت میں کرے، سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کی اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ رب کی تعریف ہے، اور اگر اس کی کسی مخلوق کی تعریف کرو، کسی ولی، چاند، سورج، موتی وغیرہ جس کی بھی تعریف کی جائے، بلا واسطہ رب کی ہی تعریف ہے، کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ مکان کی تعریف حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے وہ مکان بنایا۔ خط کی تعریف میں اس کے لکھنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے لکھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی نعت حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ پھر زبان سے تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، ہاتھ پیر سے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو تو رب کی تعریف، اس کی اطاعت میں مال خرچ کرو، مثلا زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، قربانی ادا کرو تو یہ رب کی تعریف ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ماہ رمضان کا ادب اور احترام، اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبور کی تعظیم حقیقت میں رب کی عملی تعریف ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ شخص متقی ہے۔ حکومت کے دفتروں، کچہریوں اور اس کے خدام کی عظمت در حقیقت حکومت کی عزت ہے۔ اس میں سے ایک کی بھی توہین حکومت کی توہین اور اس سے بغاوت ہے۔ لفظ لام، الف لام استغراقی نے ان سب باتوں کو اپنے میں لے لیا۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کرنا اور تکالیف آنے پر صبر کرنا، یہ بھی رب تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی حمد کرے، نعت میں اس لیے کہ حمد کرے کہ خدا کے فضل کا شکریہ ہے، اور تکلیف میں اس لیے حمد کرے کہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، خدا کی حمد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ جب گناہ مٹ جائے گا تکلیف اپنے آپ جاتی رہے گی، یہ ہوئی ہر حالت کی حمد۔ اسی طرح ہر نعمت کا شکریہ اور اس کی حمد علیحدہ علیحدہ ہے۔ تندرستی کی حمد یہ ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کی عبادت، بیماریوں کی تیمارداری اور بے دست وہ پاکی خدمت کری۔ مال کا شکر اور حمد یہ ہے کہ
اس سے غریبوں کی امداد کرے۔ اسی طرح ہر عضو کی حمد اور شکر الگ الگ ہیں۔ آپ کا شکر اور حمد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو، قرآن پاک کو، علماء دین کے چہرے کو دیکھی۔ کان کی حمد اور شکر یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، علمی مضامین، علماء دین کا واعظ سنی۔ ہاتھ پاؤں کی حمد و شکر یہ ہے کہ ان سے مرضی الہی کے کلام نے فقط الف لام نے ان سب باتوں کو گھیر لیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے نامعلوم کون کون سی چیزیں دنیا میں کب کب آباد تھی، اور اب بھی نامعلوم اس عالم میں کس قدر مخلوقات ہیں، ان کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے، اور ہمیشہ سے کرتی ہے اور کرتی رہے گی، غرض کہ جب سے وقت بنا اور جب تک وقت رہے گا رب کی حمد ایک آن کے لیے بند نہ ہوگی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز رب کی حمد اور تعریف کرتی ہے۔ یہ ہوا اس حمد کے زمانے کا عموم، ان سب کو جملہ اسمیہ نے گھیر لیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام احدی و تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی رب تعالیٰ ہر حمد قبول نہیں فرماتا، بلکہ کوئی خاص حمد اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور وہ خاص حمد کون سی ہے؟ وہ حمد ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی یا ان کے بتانے سے کوئی اور کرے۔ اس لیے آپ کا اسم شریف ہے احمد، یعنی رب کی بہت حمد کرنے والے، اور رب کا نام ہے محمود، یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔ حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص حمد انعام فرمائے گا۔ ہم سجدے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ آج ہندو، عیسائی، سکھ وغیرہ تمام کفار اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں۔ حمد مسلمان ہی کی قبول ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان سے علیحدہ ہو کر، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کے ہاں مقبول ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ ہوئی، جو حمد الہی نعت مصطفیٰ علیہ السلام سے خالی ہوئی، مردود ہیں۔ شیطان کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں، تمام کفار کی ساری حمدیں غیر مقبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نعت کی چاشنی نہیں، اس لیے کہ کلمہ نماز، خطبہ، اذان غرض کی مسلمانوں کی کوئی عبادت حضور علیہ السلام کی نعت سے خالی نہیں۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، تمکین حسن والا ہمارا نبی، تمکین حسن والا ہمارا نبی۔ حمد خدا روحانی غذا ہے، اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام اس کا نمک ہے۔ بغیر نمک ساری غذا بیکار، بغیر نعت مصطفیٰ علیہ السلام ساری حمد غیر مقبول ہے۔ یعنی واقعہ میں تو سب حمد اللہ ہی کی ہے، لیکن مقبول حمد وہی ہے جو حضور کی بتائی ہوئی ہو۔ تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی ساری مخلوق میرے محبوب علیہ السلام کی حمد و ثنا کرے، مگر جیسی چاہے ویسی نہیں کر سکتے۔ محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی، اس لیے رب کا نام ہے حامد، اور حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد، یعنی رب تعریف فرمانے والا کس کی؟ اپنے محبوب علیہ السلام کی، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے کس کی؟ اپنے رب کی۔ پہلی تمام توجیہوں کی بنا پر اس آیت میں اللہ محمود ہے اور ساری مخلوق یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حامد ہوئی، لیکن اس آخری
توجہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمود ہیں اور اللہ حامد. تو یہ آیت جس طرح حمد خدا ہے اسی طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خیال رکھے کہ ساری عبادات سنت رسول اللہ ہیں مگر نعت مصطفیٰ سنت الہی ہے. ساری عبادتیں نبوت کی 13ویں سال سے آنا شروع ہوئی. سب سے پہلے نماز آئی جو معراج میں ملی مگر حضور کی نعت شریف اول ہی سے آئی. ہماری موت کے بعد تمام عبادت ختم ہو جائیں گی مگر نعت مصطفیٰ قبر حشر ہر جگہ خصوصاً مقام محمود پر. حمد 3 چیزوں میں فرق کرنا چاہیے: حمد، مدح اور شکر. حمد کے معنی ہے کسی کے اختیاری خوبی بیان کرنا، خواہ وہ کوئی نعت دے یا نہ دے، کوئی نعمت دے یا نہ دے. شکر کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا اس لیے کہ اس نے ہم کو کچھ دیا ہے. اور مدح کسی کی خوبی بیان کرنا خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری. موتی کی صفائی کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی مدح ہے. اور جب کوئی ہم کو کچھ دے اور ہم اس کی تعریف میں کہہ دیں کہ آپ سخی ہیں یا جھانک کر اسے جھک کر سلام کریں تو یہ سب اس کا شکر ہے. اور ویسے ہی کسی کی تعریف کریں کہ فلاں بڑا عالم ہے، یہ اس کی حمد ہے. لیکن اس آیت میں لفظ حمد تینوں معنوں کو شامل ہے، اس لیے آگے اللہ کا نام، ذاتی اور اس کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے. لفظ اللہ نے حمد کی حقیقی معنی کو بیان کیا اور الرحمن اور الرحیم نے شکر کی معنی اور مالک یوم الدین نے مدح کی معنی. اللہ کے لام میں 3 احتمال ہیں، یا خصوصیت کا لام ہو یا استحقاق کا یا ملکیت کا. تو معنی اس آیت کے یہ ہوں گے کہ تمام حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے یا اللہ ان کا مستحق ہے یا وہ اللہ کی ملکیت ہے. اب جو شخص بھی غیر اللہ کو اپنا معبود جان کر اس کی تعریف کرے گویا خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے. کیونکہ حمد ملک تو ہے خدا کی اور اس نے صرف ایک جگہ تفسیر صوفیانہ عالمانہ تفسیر سماعت کی صوفیانہ تفسیر. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حمد کے معنی ہے محمود کے کمال کا ظاہر کرنا. اور جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو بھی کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں رب ہی کا کمال ہے. لہذا دنیا کی چیزوں کی کمال کا ظہور خدا کی حمد ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ کوئی شخص زبان سے خدا کی حمد کرے یا نہ کرے رب تعالیٰ کی حمد ہے. ایک بت پرست بت کو سجدہ کر رہا ہے، اپنی حماقت سے اپنی اختیاری تعریف کو غلط جگہ صرف کر رہا ہے. لیکن اس کی جسم کی بناوٹ اور اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت پر اس کی قوت غوائی غرض کے اس کا ہر عضو اس کی ہر حرکت پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا خالق بے نیاز ہے. اور بس زبان حال اس پر لعنت کرتی ہے کہ اندھے تو کیا کر رہا ہے، اندھے تو کیا کر رہا ہے. غرض کہ یہ اس کی بت پرستی کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیاری حمد اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے. بزرگ برغ درختیانی سبز در نظر ہوشیار، ہر در کے دفتر است معرفت کردگار. اگرچہ بدبخت کم بخت خود اپنے کو پہچان لیتا تو بت پرستی کبھی نہ کرتا. یہی معنی اس حدیث شریف کے ہی من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. دوسری وجہ بیان کرتے ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، صرف حق تعالیٰ ہی موجود ہے. دنیا کی سب چیزیں اس کا سایہ اور اعتبار ہے اور سائے کی تعریف حقیقت میں سائے والے کی تعریف. لہذا جس کی تعریف کرو رب ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ اس کے وجود ہی کا ذل ہے. حقیقت محمدیہ اس کا اعتبار اول، باقی سارا عالم اس کے اعتبارات. بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ دھوپ میں ایک آئینہ رکھا ہے،
جس میں آفتاب کا عکس آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کوٹری میں بہت سے رنگ برنگ آئینے رکھے ہیں۔ اس آئینے کی وجہ سے ان تمام آئینوں میں آفتاب کے عکس پہنچ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں لہذا مختلف رنگ سے سورج کے عکس نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو اصل تو وہ آفتاب ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا پہلا سایہ دھوپ والے آئینے میں ہے اور اس کے دیے ہوئے عکس کوٹری کے سارے آئینوں میں ہے۔ اب ان عکسوں میں سے جس کے حسن و جمال اور نور کی تعریف کرو وہ حقیقت میں آسمان والے اصل سورج کی تعریف ہے۔ اسی طرح حقیقی نور حق تعالی اللہ نور السماوات والارض، حقیقت محمد یا پہلا آئینہ، باقی سارا عالم وہ کوٹری والے رنگ برنگ کے آئینے ہیں۔ اب اگر بیچ میں یہ دھوپ والا آئینہ نہ ہو تو یہ کوٹری کے آئینے سب بے نور رہ جائیں گے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ انا نور من نور اللہ وکل خلائق من نور، لہذا ثابت ہوا کہ ساری حمد اللہ کی ہی، کیونکہ وہ خود ہی حامد، خود ہی محمود اور خود ہی حمد ہی، لا موجود الا اللہ۔ ہمارا اس بیان سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذرے ذرے میں موجود ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مسئلہ کو صوفیہ کرام مسئلہ وحدت وجود کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مسئلہ کسی حال والے سے سمجھنا چاہیے، قال کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ فقہی مسائل کے جمعہ کے خطبہ میں حمد پڑھنا واجب ہے، اور خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے اول اور آخر میں اور ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب، چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتراض کیا جا رہا، آریوں نے اس پر چند اعتراض کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں، کسی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ اگر خدا کا ہوتا تو اس طرح ہوتا، الحمدللہ۔ دوسری یہ کہ آگے آ رہا ہے ہم تجھی کو پوجتے ہیں، رب کس کو پوجتا ہے؟ تیرے یہ کہ خدا اپنی تعریف اپنے آپ کرے یہ غرور ہے، اور غرور کرنا اور سخی مارنا بری بات ہے۔ اس کا جواب، یہ کلام اللہ کا ہے اور اپنے بندوں سے کہلوانے کے لیے اس طرح بولا گیا ہے، جیسے استاد شاگرد کو سامنے بیٹھا کر کتاب خود پڑھتا ہے تاکہ شاگرد بھی اسی طرح پڑھے۔ نیز کبھی حاکم دوسرے کی زبان میں بات کرتا ہے۔ منبری کے فارم چھپوائے جاتے ہیں، اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ سارے قوانین کی پابندی کروں گا، ہمیشہ خیر خواہ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو ان فارموں کا مضمون بنانے والا کوئی اور ہے، لیکن چونکہ منبروں سے یہ کہلوانا مقصود ہے اس لیے اس کی زبان میں لفظ لکھے گئے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بندو، ہماری بارگاہ میں آ کر اس طرح کہا کرو، رب تعالی اگر اپنی ذات و صفات خود ہم سے بیان نہ فرماتا تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا؟ یہ سخی نہیں ہے بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کرانی ہے۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر فلاں فلاں اختیارات ہیں اور میری یہ شان ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، غرض کہ یہ اعتراض محض حماقت ہے۔ دوسری اعتراض دیوبندی کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا غوث کہنا، کسی اور کا نام جپنا شرک ہی۔ پھر سے سوال کو سمجھیے، دیوبندی کہتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا غوث کہنا، کسی اور کا نام جپنا شرک ہی۔ جواب، اللہ والوں کی تعریف اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا کی ہے تعریف ہے اور اسی کا ذکر ہے، بلکہ کامل حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو، جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔
اگر اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کی تعریف کرنا شرک ہے تو تم بھی اٹھتے بیٹھتے اپنی مولویوں کی تعریف کرتے ہو، تم مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب تم دو۔ یہاں سے الحمدللہ کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رب العالمین، مالک یا پالنے والا سارے جہانوں کا، رب عالمین سارے عالم کا، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس کے متعلق حمد سے چند طرح ہیں، اس کا تعلق حمد سے چند طرح سے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس میں اس کی وجہ بتائی گئی، یا یہ کہ وہ دعویٰ تھا کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہیں، اس کی دلیل بیان کی گئی، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ اور دوسرے اس طرح کے رب کی حمد کرنے والے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کرے اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص اولیاء اللہ۔ دوسرے وہ جو اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر ان کی حمد کرے، جیسے عام شکر گزار بندی۔ تیسرے وہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کرے، جیسے عام گنہگار امیدوار بندی۔ چوتھے وہ جو اس کی ہیبت و ذلالت سے ڈر کر اس کی حمد کرے۔ پہلے گروہ کے لیے فرمایا گیا الحمدللہ، دوسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا رب العالمین، یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا، لہذا تم بھی اس کی حمد کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ غرض کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کا تعلق ہے اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مرتبوں کے مطابق ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ لفظ رب کے تین معنی ہیں، مالک، سردار، پالنے والا، اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک تو اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ تک مالک رہنا، ہر طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ خاص حق تعالی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت سے ہیں، کسی خاص وقت تک کے لیے ہیں، خاص حیثیت سے ہیں اور رب کی عطا سے ہیں۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو۔ سردار کے معنی اس لیے درست ہے کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے۔ جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اسی لیے اس کا نام العظیم اور اس کی صفت تعالیٰ ہے۔ تیسرے معنی ہے پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے۔ کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا اور کس طرح پالنے والا۔ کس کو پالنے والا؟ رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، کب سے کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا، اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ کس طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جبکہ وہ چیز پہلے بن کر آ جائے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جن کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا،
दूसरों की तरबियत उनसे कहीं कम ही। लेकिन जब बच्चा बाप की पीठ में है और माँ के पेट में आए, नुतफा बनकर रहे, खून का कतरा बने, गोश्त का लोतरा बने, उसमें आजू वगैरह बने, फिर उसमें रूह पैदा हुआ, उन तमाम वक्तों में माँ बाप को उसकी परवरिश से कोई ताल्लुक नहीं। जब खैरियत से पैदा हो गया तो रब ही ने माँ के सीने से दूध की 2 नहरें जारी फरमाई। माँ ने सिर्फ ये किया कि रब का दिया हुआ दूध उसी बच्चे के मुंह में दे दिया। इसी तरह इसी दूध के पेट में पहुंचने के बाद माँ फिर बेताल्लुक हो गई। मादे में पहुंचकर उसका हजम होना और बच्चे का पलना बढ़ना, इसमें माँ का कोई ताल्लुक नहीं। फिर दूध का बहना भी 2 साल तक रहा। बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने यह भी बंद कर दिया। गर्ज के बच्चा जिस कदर बढ़ता गया, माँ की परवरिश घटती गई। फिर एक वक्त वो आया कि बच्चा जवान और माँ बाप बूढ़े हो गए, तो अब मामला उल्टा हो गया। माँ खिदमत की मोहताज और बेटा खिदमतगार। और अगर इसी दौरान में बच्चा मर गया तो फिर तो किसी तरह का जाहिर ताल्लुक रहा ही नहीं। कुर्बान इस रब्बुल आलमीन के जो हमको बाप की पीठ में पाले, माँ के पेट में पाले, बचपन जवानी बुढ़ापा तंदुरुस्ती बीमारी जीते हर हाल में पाले और सबको पाले, फिर किसी से उसका मुआवजा तलब ना करे, इसलिए वही रब्बुल आलमीन कहलाने का मुस्तहिक है। फिर हर तरह पालता है, जिसमें कि जाहिरी अज़ा को और तरीके से परवरिश करता है, बातिनी अज़ा की परवरिश और का तरीका मुकर्रर फरमाया, जान को और तरीके से पाला, ईमान की और तरह से परवरिश की। पाक है वो जिसने हड्डी कान से सुनाया, चर्बी आंख से दिखाया और गोश्त जबान से बोलने की ताकत थी। फिर उन चीजों को किस्म किस्म के फूलों और दानों से परवरिश फरमाया। जिस वक्त जिस तरह जिसको परवरिश की जरूरत थी उसी तरह उसको पाला। दरख्तों में चलने फिरने की ताकत न थी तो उनके लिए बागबान को खिदमतगार मुकर्रर किया, जिसने उसको वही दिखा खाद पहुंचाया। बादलों के बहिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम समंदर से पानी लेकर उनको पिलाओ। गर्ज के उनकी हर जरूरत वही खड़े खड़े पूरी की। परिंदों में हरकत की ताकत थी लेकिन रोजी कमाने की ताकत न थी। उनको हुक्म दिया गया कि तुम्हारे घोंसलों में तुम्हारा रिस्क ना पहुंचेगा, तुम यहां से जाओ। खेत में किसान ने तुम्हारे लिए गल्ला तैयार कर रखा है, जाओ और चक आओ। वह सुबह को भूखे निकले और शाम को पेट भरकर लौटे। हजरत इंसान को हरकत करने की भी ताकत थी और कमाने की भी उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम को दरख्तों और जानवरों की तरह बगैर कमाए रोजी ना मिलेगी। वो मजबूर हैं और तुम मुख्तार। घर से निकलो भी और रोजी कमाओ भी। बीज तुम डाल आना, बाकी बारिश धूप वगैरह से हमारी तुम्हारी इमदाद हम करेंगे। हजरत इंसान में जब तक बेदांत वाले ना समझ बच्चे रहे तब तक उनको भी दूध पिलाकर बगैर मेहनत कराए पाला। गर्ज की हर तरह पालने वाला है, इसकी ला मतही यानी कि ला मतनाही तरबियतों का एक नमूना है। खालिक और मखलूक की परवरिश में फर्क। अगरचे बाज बंदों को जाहिरी तौर पर कुछ वक्त के लिए किसी कदर पालते हैं, इसलिए कि उनको मजाजन रब कहा जाता है, जिस पर कुरान करीम शाहिद है। लेकिन फिर भी खालिक की तरबियत में बड़ा फर्क है। पहला फर्क यह है कि बंदा किसी को किसी गर्ज के लिए पालता है, खालिक बगैर गर्ज के। अगर माँ बाप बेटे को पालते हैं तो इसलिए कि वो बुढ़ापे में काम आए। मालदार गरीबों को पालते हैं या तो इसके लिए हमारा नाम हो या इसलिए कि हमको आखिरत में सवाब मिले। बादशाह अपने नौकरों को तनख्वाह देते और पालते हैं इसलिए कि वक्त पर हमारे काम आए। गर्ज सब अपनी अपनी गर्ज के लिए ही, हक ताला ही है जो बगैर गर्ज के पाले। दूसरा फर्क, बंदा किसी को पालता है तो उसके माल में कमी हो जाती है, वो खत्म होने के खौफ से बड़ी एहतियात से काम करता है। अगर आमदनी कम हो जाए तो बहुत से नौकर निकाल दिए जाते हैं।
حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ تیسرا فرق یہ کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں، مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا، تب وہ دے رہا تھا۔ چوتھا فرق یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن رب وہ کریم ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے، نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اے کہ باہر دل ترا راز گرد، کہ ہر گدھا را بردست ناز گرد۔ اب یہاں پہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عیسائی حق تعالیٰ کو اب باپ کہتے ہیں اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ باپ اور رب میں کیا اور کتنے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے کہ اس کے امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے، رب ہر چیز کو۔ اسی لیے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے سپرد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اتنا کام میں نے کر دیا، آگے اس کی اصلاح آپ کے ذمہ ہے۔ تیسرا فرق باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان جاندار جسم بنایا اور دینی استاد اور شیخ نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنایا۔ نیز باپ نے ہم کو اوپر عالم ارواح سے نیچے عالم اجسام میں اتارا اور استاد اور شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچایا۔ اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو اسفل السافلین میں جاتے۔ باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے، مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا جو باقی دولت ہے۔ اسی لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جائیں، لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں، کیونکہ وہ وہاں تقسیم کار نہیں۔ چوتھا فرق باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جو جوئیں وغیرہ نکلتی ہیں، وہ ہماری اولاد نہیں، کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں۔ لہذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے۔ پانچواں فرق یہ کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں۔ ربوبیت عامہ اور خاصہ۔ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح ظہور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نعمتیں وہ ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی ہے، جیسے دھوپ، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ وغیرہ۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ عطا ہو رہی ہے، جیسے رزق، مال، اولاد، عزت، حکومت، آفتاب وغیرہ۔ تو یہ سب حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں، اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے، لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچاتی۔
فقط جسم کو بعض فیض دیتی ہی، روح سے ان کو تعلق نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے، ہر جگہ ہر وقت ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے، اور خاص خاص فیض بھی۔ اس نعمت الہی کا نام اور مظہر عتم کا اسم شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی وہ نعمت عظمہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک جگہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں، اسی قدر رحمت للعالمین کی رحمت میں گنجائش ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ایک تو عام ہے، کلمہ، کعبہ، قرآن، ایمان سب کو ایک ساتھ عطا فرمایا، لیکن ولادیت، قطبیت، غوثیت اور شہادت وغیرہ خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دربار سے فرق کے ساتھ بنتی ہیں۔ العالمین، عالمین جمع عالم کی ہے، عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہے نشان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم نہیں، اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں۔ یعنی تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں عالم ارواح، عالم اجسام، عالم امکان، پھر عالم اسفلی، عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سے سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو اسے معلوم ہو جیسے میدان میں چند کوڑیاں۔ جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کے تہ تک پہنچے، حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے 20 گھنٹے پیشتر زمین پر آ جائے گا۔ پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اسی جگہ ہے کہ صرف انسانوں کی 125 قسم ہیں، 125، اور بعض وہ بھی ہے کہ جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، بعض وہ ہے جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، بعض وہ ہے کہ جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں، بعض وہ ہے جن کے سر کتوں کے سے ہیں۔ فقیر نے بھی بعض مردوم خور انسان کے فوٹو دیکھے ہیں، ویڈیو دیکھے ہیں، جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم کو ان عالموں ہی کی خبر نہیں تو اس کی ربوبیت کو کما حق کا کیسے جان سکیں گے۔ اب اس میں اعتراض کیا گیا ہے، ایک سوال ہوتا ہے اگر پروردگار واقع عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کراتے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کراتا ہے؟ رب کا نام ہے پالنا نہ کہ مارنا۔ جواب، جو ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسری اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کو اعلیٰ وحدہ جو ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسری اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کو علیحدہ کر دینا ہی پرورش ہے۔ کسان کے کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت نرم گھاس بھی اگ آتی ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر کسان جانتا ہے کہ اس سے کھیت برباد ہو جائے گا، اسے جڑ سے اکھاڑ باہر پھینکتا ہے کیونکہ اسی میں کھیت کی بھلائی ہے۔ اسی طرح کفار رب تعالیٰ کی زمین پر خوبصورت گھاس ہے کہ اگر زور پکڑ جائے
تو خدا کے بندوں پر دنیا تنگ آ جائے ان کو نکلوا دینا ہی ضروری ہے۔ گویا یہ ربوت کے لیے ایک آر ہے جس کا ہٹانا ضروری ہے۔ سوال: رب کا کام پرورش کرنا اور تکلیفوں سے بچانا ہے، پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے؟ بیماری، غریبی وغیرہ۔ جواب: رب تعالیٰ اپنے مخلص بندوں پر جو کوئی تکلیف پہنچتا ہے اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، کبھی صبر کی وجہ سے ان کا درجہ بلند کرتی ہے، کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مثلا مال کی زکوٰۃ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال بلا وجہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس کی برکت سے غریب پل جاتے ہیں۔ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ پھلدار درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے آئندہ اس میں زیادہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم شروع میں ناپسند ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت اچھا ہوتا ہے۔ باپ اپنے عزیز بیٹے پر علم و ہنر سیکھنے کی محنت ڈالتا ہے، بچہ مدرسے کی پابندیاں، استاد کی سختیاں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مگر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ سختیاں کڑوی دوا کی طرح فائدہ مند تھی۔ سوال: اگر حق تعالی رب العالمین ہے تو بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ بہت دفعہ دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ جواب: بندہ اپنی ناسمجھی سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ علیم و خبیر ہے، وہ اپنے عین فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے، نہ کہ ظلم۔ نہ سمجھ بچہ اپنے عقل مند باپ سے شہد مانگتا ہے، باپ جانتا ہے کہ یہ شہد اس کو نقصان دے گا۔ بیوقوف بیمار حکیم سے خوش رنگ اور مزید دوائیاں مانگتا ہے لیکن وہ اس کو کڑوی دوائیاں پلاتا ہے، تو یہ اس بات اور حکیم کا اس پر عین کرم ہے۔ سوال: رب کے معنی ہے پالنے والا۔ جب حق تعالیٰ سب کا رب ہے تو چاہیے کہ سب کو پالا ہی کرے، کسی کو موت نہ دیا کرے۔ کیا ہلاک کرنا بھی ربوبیت ہے؟ جواب: جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ موت تو حبیب سے ملنے کا ایک پل ہے۔ اس موت کے ذریعے سے انسان دن میں بھی مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کی جزا پاتا ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ گویا زندگی ایک کھیتی ہے اور موت اس کی کٹائی۔ کھیت کا کاٹنا حقیقت میں کھیت کی پرورش کی تکمیل ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی اس کی کمائی کرنے کا وقت ہے اور موت اسی کا پھل پانے کا وقت ہے۔ سوال: جب حق تعالیٰ رب العالمین ہے تو چاہیے کہ ساری حاجتیں اسی سے مانگی جائے۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں سے حاجتیں مانگتے ہیں وہ خدائے تعالیٰ کو رب العالمین نہیں مانتے۔ جواب: اللہ کے خاص بندوں سے کوئی چیز مانگنا حقیقت میں اسی اللہ ہی سے مانگنا ہی، کیونکہ یہ اللہ کے بندے اس کی صفتیں ربوبیت کے مظہر ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین رازق ہیں، شافی الامراض ہیں، لیکن اس نے ان تمام کاموں کے لیے دروازے مقرر کر دیے ہیں۔ ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب ہی سے مانگنا ہے۔ شفا لینے حکیم کے وہاں جاتے ہیں، انصاف لینے حاکم کے ہاں پہنچتے ہیں، خدا کا رزق لینے کے لیے مالداروں کا دروازہ تلاش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ رزق ہر چند بے گماں برسد، شرط عقل است جستن از درہا۔ یوں سمجھو کہ پاؤں
پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہی لیکن اس کی روشنی وہاں ملتی ہی جہاں اس کے کمکمے لگے ہوں، تو جو سخت کمکموں سے روشنی حاصل کرے وہ پاور ہاؤس کا مخالف نہیں۔ اس کی بحث انشاءاللہ تعالی آئندہ کی جائے گی۔ یہاں سے رب العالمین کی مکمل تفسیر ہوئی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم کی طرف۔ الرحمن الرحیم